بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح آپ نے سماعت فرمایا آج کی یہ دعائیہ تقریب احسال ثواب کے ساتھ نسبت رکھتی ہے، اور آپ نے اکثر ہم علماء کرام کی گفتگو سنتے ہیں، سننے اور سنانے کے بعد ایک چیز باقی رہتی ہے، وہ ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا ہے، جو بھی آیا ہے اس نے لوٹ کر جانا ہے۔ آنے اور جانے کے درمیان بڑا مختصر وقت ہوتا ہے، آیا تو اذان ہوئی، گیا تو نماز پڑھی گئی۔ درمیانی وقت جو ہوتا ہے یہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے، اسی پر ہماری جواب دہی ہے، اور اسی پر ہمارا جیسا اختتام ہے۔ جو کچھ ہم دنیا میں رہ کر کرتے ہیں، جب دنیا چھوڑ کر جائیں گے، اسی پر ہمارا حساب اور کتاب ہے، اور اسی کے مطابق ہمارے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا، جہاں پر اس نے اپنی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا حکم دیا، اور ساتھ فرمایا کہ آپ نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے عظیم رشتہ جو ہے وہ والدین کا ہے، اور وہ آدمی دنیا میں کامیاب ہے، آخرت میں کامیاب ہے، جو ان رشتوں کی قدر کرتا ہے۔ احسان انہوں نے ہم ان کی گود میں آئے، انہوں نے ہماری پرورش کی، ہمیں پالا، ہماری تمام ضروریات کا خیال رکھا۔ اب ہمارے ذمہ اللہ نے جو کام لگایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے والدین کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کریں۔ اللہ نے قرآن میں اف کہنے سے بھی منع کیا ہے کہ آپ اپنے والدین کے سامنے اف کا لفظ بھی استعمال نہ کریں، لیکن اس تربیت کے لیے، اس کام کے لیے، اس ادب کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دلوائیں، تاکہ ان کو اس بات کا علم ہو کہ یہ جو عظیم رشتہ ہے، جو میری جنت بھی ہے اور میری جہنم بھی ہے، اس کا ادب کیسا ہے اور اس کا مقام کیا ہے۔ جب یہ بات ہمارے علم میں ہوگی تو ہماری کامیابی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں رہتے ہوئے یہ جو جنت ہے اس کی تلاش میں ہم رہتے ہیں، ہم جنت کے اصول کے لیے بڑے عمل کرتے ہیں، بڑا کردار کرتے ہیں، صدقہ خیرات ہر چیز کرتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے، فرمایا جنت چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرو، اور میں نے جنت کو تیری ماں کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ اسی طرح فرمایا اگر میری رضا چاہتے ہو تو والد کی رضا میں نے اپنی رضا کو رکھ دیا ہے۔ رزق چاہیے تو باپ کے پاس ہے، رب کی رضا چاہیے تو باپ کے پاس ہے۔ جنت اگر ماں کے پاس ہے، اس کے قدموں میں ہے، تو باپ کو جنت کا دروازہ کرا دیا گیا ہے۔ اس لیے جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو رب کی رضا بھی ساتھ چلی جاتی ہے، اور جب یہ رشتہ ہمارا ان کے ساتھ رہتا ہے، جب ان کی ارواح ہم پر مہربان رہتی ہیں، اللہ رب العالمین ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا رہتا ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ماں باپ کا ادب دیکھیں، احترام دیکھیں۔ فرمایا اگر زندہ ہیں تو ان کے سامنے اف نہ کہو، اگر دنیا چھوڑ جائے تو پھر کیا کرو؟ فرمایا جمعہ اور جمعرات ہفتے میں ایک دن ان کی قبر پر جاؤ۔ یہ ہم اکثر گفتگو کرتے ہیں، اس میں کتنی سچائی ہوگی؟
ہر آدمی کے اندر ایک منصب ہے کہ جج ہے، وہ بہتر فیصلہ کرتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھ پر کتنے راضی تھے، میں ہی اس کا جواب دے سکتا ہوں اور کوئی نہیں دے سکتا۔ رسمی گفتگو میں تو ہم یعنی ہمارا ثانی نہیں ہوتا کوئی، حقیقت اگر ایسی ہے تو اللہ غفور الرحیم ہے، ہو سکتا ہے، لیکن کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، انسان سے ہی ہوتی ہیں۔ فرمایا جمعہ اور جمعرات 2 دنوں میں ایک دن ان کی قبر پر جاؤ، سورہ یاسین اور سورہ مزمل تلاوت کرو۔ فرمایا جانے والے کو اللہ ایک حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ جائے گا کہاں؟ والدین ایک ہیں یا دونوں ہیں، ان کی قبر پر جائے گا اور اللہ ایک حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی، جب آپ دعا مانگیں گے، سورہ یاسین اور مزمل پڑھ کر دعا مانگیں گے، تو جو زندگی میں آپ سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، ماں باپ کو رب نے اتنی قدرت قبر میں بھی عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ وہاں جا کر بندہ اپنی اس خدمت میں جہاں جہاں کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ معافی مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ماں اور باپ کو یہ عزت اور احترام بخشا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو وہاں بھی معاف کرتے ہیں۔ اور جب وہ معاف کرتے ہیں تو ہمارے سارے عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ اگر والدین راضی نہیں ہیں تو دنیا کے جتنے آپ نے اچھے کام کیے ہیں جنت آپ کا مقدر نہیں بن سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہمیں اس بات سے آگاہ کر دیا ہے کہ جنت کی مالک ماں ہے، رزق کا مالک باپ ہے، اور رب کی رضا ان دونوں کے پاس ہے۔ اور ہم اگر اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم ان کے ساتھ کون سا کیسا رشتہ رکھتے ہیں، کیسا برتاؤ کرتے ہیں، کیسا سلوک کرتے ہیں، تو پھر جو آپ نے بات سماعت فرمائی وہ اسی صورت میں ہے کہ جب آذان ہو جائے تو آپ مسجد میں جائیں، مصلی بچائیں، اپنی اولاد کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، تاکہ جب وہ نماز پڑھنے میں جائے گی، قبرستان میں جائے گی، تو اس کو یہ بات یاد رہے گی کہ میرے والدین یا میرا والد یا میری والدہ اپنے آباء اور اجداد کی قبروں پر ان راستوں سے جایا کرتے تھے، تو ہمیں بھی جانا چاہیے۔ دعا مانگنا، لواحقین جب دعا مانگتے ہیں تو دل سے دعا مانگتے ہیں، دکھتے دل سے دعا مانگتے ہیں، تو اللہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب دے، وہ چاہتا ہے جب بھی وہ کہتا ہے مجھ سے تو معافی مانگے گا، تو مجھے پکارے گا، میں تمہاری پکار کو سنوں گا اور تجھے معاف کر دوں گا۔ تو جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ہمارا عمل، جو ہمارا کردار ہے، جو کام ہوگا، جتنا بھی اچھا ہمارا عمل ہوگا، اللہ رب العالمین دیکھیں دنیا میں آپ کسی اچھی جگہ پر ہیں تو آپ کے والدین کی کتنی عزت ہوتی ہے، لوگ آ کر کہتے ہیں یہ بڑے آدمی کے والدین ہیں، وہ کرسی کی وجہ سے عزت ہے یا کسی اور کی وجہ سے ہوگی۔ اور جب آپ کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنجر ہے وہ زمین، اور بنجر زمین ایسی آپ سارے سمجھتے ہیں جس کی مالک کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہوتی، ذمہ دار کبھی اس پر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، تو فرمایا وہ سینہ جس میں قرآن کا کوئی لفظ، کوئی آیت محفوظ نہیں ہے، وہ بنجر ہے۔ اور فرمایا جس سینے میں کوئی نہ کوئی آیت، کوئی نہ کوئی چیز محفوظ ہوگی، فرمایا اگر قرآن چمڑے پر لکھ دیا جاتا تو جہنم کی آگ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو جلا سکے۔ اور اگر ایک مومن مسلمان جب دنیا سے جائے تو قرآن کی کچھ نہ کچھ آیات پورے کا پورا جتنا رب نے نصیب میں رکھا ہے جو کوشش کریں گے، تو اگر محفوظ ہوگا تو اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ خود بھی قرآن پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی قرآن پڑھنا سکھائیں۔ جب یہ بات ہو جائے گی تو دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور اس کے بدلے میں آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ بادب با مراد اور بے ادب بے مراد، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔